وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ قوم سبا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، اور اس قوم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نمایاں چیزیں رکھی تھی، اس کی خوبصورتی، اللہ نے جو اس کو ترقیاں عطا کی تھی، وہ آپ کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اور اس قوم کی اور اس بستی کی مزید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس بستی اور وہ بستی جس کے اندر ہم نے برکت رکھی تھی، اس کے درمیان ہم نے نمایاں بستیاں بنائی تھیں۔ یعنی قوم سبا اور جس قوم میں اللہ نے، جس بستی میں اللہ نے برکت رکھی، وہ کون سی ہے؟ شام کی زمین۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے شام کی زمین کے متعلق کہا ہے کہ جہاں ہم نے برکت رکھی، یعنی وہ برکت والی زمین ہے۔ تو شام اور یمن، یعنی قوم سبا یمن میں تھی، تو شام اور یمن کے درمیان جو علاقہ تھا، یہ علاقہ کوئی ویران نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں جگہ جگہ مختلف مقامات پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچی اونچی پہاڑوں پر بستیاں آباد تھی، اور یہ جو علاقہ تھا یہ سفر کرنے کے لیے بہت اچھا تھا، بہت پرسکون تھا، خوبصورت تھا، اور انسان اس میں اپنے آپ کو امن میں محسوس کرتا تھا۔ کوئی چور ڈاکو، کوئی اس طرح کی لوٹ بازی، اس طرح کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، اور ساتھ چلتے ہوئے زیادہ زیادہ راہ بھی نہیں لے کر چلنا پڑتا تھا۔ یعنی انسان اگر سفر پر جاتا تھا، اس دور میں پیدل سفر ہوتا تھا مہینوں کا، تو ساتھ بہت سارا سامان لے کر چلنا پڑتا تھا، اور بہت سارا پانی، کھانے کی چیزیں، یہ الگ انسان بوجھ اٹھا کر چلتا تھا۔ لیکن اگر اس بستی کے درمیان سفر کرنا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا، آپ کو تھوڑے تھوڑے مقام پر آپ کو سٹاپ ملتے تھے، بستیاں ملتی تھیں، جس چیز کی ضرورت ہو آپ وہاں سے خرید لیں۔ تو یہ ایسا علاقہ تھا بڑا اچھا، امن والا۔ اچھا، آگے اللہ فرما رہے ہیں سیروا فیہا لیالی و ایام آمنین، اس میں آپ امن کے ساتھ صبح اور شام چلو۔ امن ہوتا تھا اس شہر میں، اس علاقے میں۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اب ان لوگوں کو دیکھو، یہ بدقسمت، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہمارے سفروں کے اندر دوری پیدا کر دے۔ یہ دو وجوہات کی بنا پر انہوں نے کہا جو مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح بنی اسرائیل جو تھی نا، جب ان کو اللہ نے من سلوا دیا تو ان کا دل بھر گیا، تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی دالیں وغیرہ بھی لا کر دو۔ تو یہاں پر بھی وہ قصے سنتے تھے سفروں کے کہ لوگ نکلے ہیں میدانوں کی طرف، ریگستانوں کی طرف، ویرانوں کی طرف، تو ان کے سفر ایسے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ بھی خواہش کرتے تھے کہ ہم بھی ایسے سفر کریں کہ لوگ جاتے ہیں، آ کر کہانیاں سناتے ہیں۔ وہ آتا ہے نا آپ لوگوں کے دلوں میں بھی، یار اس طرح کے کوئی سفر کریں۔ تو یہ بھی ایک ناشکری ہے، اگر اللہ نے آپ کو امن کے حالات دیے ہیں تو آپ یہ ڈیمانڈ کریں یا آپ اس چیز کی خواہش کریں کہ اللہ کو اس طرح کے حالات بھی پیدا کر دے۔ تو یہ اس طرح کا ان کا ذہن تھا کہ ہمیں اس طرح کے کوئی سفر ملے، یا ہمارے علاقے بھی اس طرح کے ہونے چاہیے جو ویران ہو، ریگستان ہو، صحرا ہو۔ دوسرا اس کا معنی یہ کہ جب انبیاء کرام ان کو دعوت دیتے اللہ کی طرف لانے کی کہ آپ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ نے آپ کے اوپر بہت سارے انعامات اور احسانات کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو امن والا شہر دیا، تو وہ اس وقت کہتے تھے کہ یار یہ امن والا شہر ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہم سے لے جاؤ۔ جس طرح کے کافر کیا کہتے تھے کہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کرو، اس طرح یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ امن والے شہر اس طرح کے نہیں چاہیے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ عام شہر پھر کیا ہو، اگر نہیں بھی ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم سے وہ لے جائے، اس طرح کا امن کا شہر ہم سے لے جائے۔ تو یہ ہے ظلموا انفسہم، یہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فجعلناہم احادیث، اللہ نے پھر ان کو قصہ کہانیاں بنا دیا۔ یعنی جو وہ سوچتے تھے نا کہ ریگستان ہو، صحرا ہو، لوگ آ رہے ہیں ویرانوں میں، اللہ نے پھر اس طرح کا ماحول ان کا بنا دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ نے ان کو پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یعنی ان کی جب سیلاب آیا پانی کا، کچھ اردن کی طرف نکل گئے، کچھ شام کی طرف چلا گیا،
ٹھیک ہے، اسی طرح جدہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں کوئی لوگ نکل گئے تو یہ پوری دنیا میں پھیل گئے، قوم سبا نامی بستی کا وجود ہی دنیا سے ختم ہو گیا۔ صرف قصے کہانیاں کتابوں میں، تاریخ میں، قرآن میں آپ کو ملے گا، باقی اس نام کی قوم دنیا میں پھر موجود نہیں رہی۔ تو یہ ہے وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ نے پھر ان کو اچھی طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس واقعے کے اندر صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، جو ابلیس نے، شیطان نے اپنا گمان ظاہر کیا تھا سجدہ نہ کرتے وقت کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اس نے اس اپنے گمان کو سچ کر دیا۔ فَاتَّبَعُوهُ، انہوں نے اس کی پیروی کی۔ ہاں، اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ ایمان والے بندے تیرے پیچھے نہیں چلیں گے، تو وہ نہیں چلے۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی ایک جماعت جو تھی وہ اس سے پیچھے رہی، باقی لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، اللہ یہاں حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ شیطان کا ان کے اوپر کوئی غلبہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کھینچ کر لا رہا ہے، وہ صرف آپ کو سبز باغ دکھائے گا، اللہ نے صرف اس کو اتنا اختیار دیا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو وہ یہ بھی چھین لے، لیکن وہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون آخرت پر یقین رکھتے ہوئے میرے رستے پر چلتا ہے اور کون آخرت پر شک کرتے ہوئے شیطان کے رستے پر چلتا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اللہ ہر چیز پر نگران ہے، یعنی شیطان بھی اللہ سے باہر نہیں ہے، اللہ کی طاقت سے، صرف اللہ نے ہی اس کو مہلت دی، اللہ نے اس کو اختیار دیا، تو اس لیے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔